مرتے وقت میں آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا، اللہ کے سامنے نیاز مندانہ انداز میں زمین کا جھکانا، یہ سب کا سب وقتی اور عارضی اور موسمی نہیں ہے. تیری زمین اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو اس وقت تک جھکاتا رہے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا تو اس وقت تک پورا کرتا رہے. کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے آخری ہچکی نہ لگے. کب تک؟ رحمان بھی زندہ ہے، رحمان کا حکم بھی زندہ ہے، رحمان کے حکم کی پابندی کرنا بھی تیرے اوپر لازم ہے. اس لیے یہ جو ہمارا تصور ہے، ایک موسم تھا آیا اور چلا گیا، ایک موسم میں ہم اپنے آپ کو حساب سامنے ظاہر کیا، موسم ختم، ہم پرانی اپنی روش پر چلیں گے. یاد رکھنا رمضان کی روح سے ناواقفیت کا یہ اثر ہوگا. ایک وقت تھا کہ رمضان کی شروعات کے نغمے سنے تھے کہ اب سحری ہوگی، حساب اب روزہ شروع ہوگا، اب تراویح ہوگی، اور آج ہم یہ سن کر آ رہے ہیں کہ افطار بھی ہو گیا، رمضان بھی ختم ہو گیا، تراویح کی رونقیں ختم ہو گئی، رمضان رخصت ہو گیا. لیکن رمضان جاتے جاتے اگلے ہماری اپنی 11 مہینے کی زندگی اور آخری ہچکی تک کی زندگی کے لیے جو لاہے عمل پیش کیا ہے، جو پورے رمضان کا لب لباب اور پورے رمضان کا خلاصہ، پوری عبادتوں کا نچوڑ اور اس کا نصاب نتیجہ وہ کیا ہے؟ وہ 4 باتیں ہیں. رمضان کی سوغات اصل میں یہ نہیں ہے کہ جسم پر نئے کپڑے سجا لیے جائیں. رمضان کی سوغات اصل یہ نہیں ہے کھانے پینے کے کچھ چیزیں تبدیل کر دیے جائیں. رمضان کی سوغات یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے اظہار خوشی کر لے. رمضان کی حقیقی سوغات یہ ہے کہ سب سے پہلے رمضان کے پورے مہینے میں جس عمل سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارا ہے، اس کا پہلا پیغام، پہلا میسج جو آخری ہچکی تک ہم کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں مجاہدہ، نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کا حساب جو ہے حکم دیا اور اس کی تربیت کی کہ دیکھو تم نفس کے ساتھ خواہشات کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر مجاہدہ کر سکتے ہو، کر سکتے ہو، کر سکتے ہو. اور ہم نے عملی طور پر کر کے بتایا. حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی، لیکن مجال ہے پانی کا ایک گھونٹ حلق سے اتارے، ایک بھوک کی وجہ سے ہاتھوں پیر میں کپکپاہٹ آ رہی تھی، نقاہت کا اظہار ہو رہا تھا، بات زور سے نہیں کر سک رہے تھے، جسم کے اندر لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن وہ سب برداشت تھا، وہ سب برداشت تھا. لیکن حساب کھانے کی طرف طبیعت مائل نہیں تھی. اور اپنے عمل سے ہم نے یہ بتلایا کہ ہم اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اپنے نفس کی خواہشات کو، اپنے طبیعت کے آرام کو بازو رکھ سکتے ہیں. اللہ کے حکم کو ترجیح اور حساب اس کو مقدم رکھنا، یہ تربیت کرائی گئی پورا مہینہ. اور یہ بتایا گیا کہ اگر تم کو عید کی ان خوشیوں کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے روزوں کے بھٹی سے چلتے ہوئے نکلنا اور اللہ کے دربار کی حاضری کے مجاہدے سے ہو کر گزرنا، تب جا کر آج یہ دن ہم کو نصیب ہوا. بالکل اسی طریقے سے رمضان جاتے جاتے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو اگر ہماری اپنی زندگی میں اگر کوئی صالح انقلاب لانا چاہتے ہو، وہ نرم بستروں گدوں کے آرام پر نہیں ملتا، بلکہ مجاہدے کی بھٹی سے نکل کر حساب نفس کی کشمکش سے دوچار ہو کر آگے جو قوم بننا جانتی ہے وہ قوم انقلاب برپا کرتی ہے اور اپنی ایک تاریخ بناتی ہے. جس قوم کے اندر مجاہدہ کرنے کا، نفس کے خواہشات کو کچلنے کا اور حالات کے تصرف کو پڑھنے کا
مزاج نہیں ہوتا وہ کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتی نہ کوئی تاریخ بنا سکتی. پہلا پیغام رمضان نے یہ دیا کہ مسلمانوں اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے کا جو 1 مہینے کا تم نے تربیتی نظام دیکھا اس کو 11 مہینے تک چلاؤ. کیسے چلانا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جی صاحب رمضان کے اندر ان کے اوقات میں کھانا حلال تھا، ہمارے سامنے حلال پیسوں کا کھانا رکھا ہوا تھا، گھر کے اندر چیزیں تھی حلال پیسوں کی، حلال کمائی کی، گھر کے اندر بیوی تھی حلال راستے کی تھی، لیکن اس کے باوجود 1 مہینے تک حلال غذا، حلال چیزیں مشروبات اور حلال بیوی سے رکے رہے. اور رکنے کے بعد میں دنیا والوں کو یہ بتایا ہم اگر طے کر لیں اللہ کے حکم کو مقدم رکھ کر تو حلال چیزوں سے بھی بچنے کی کیپیسٹی ہمارے اندر ہے. اب اس کے بعد کا جملہ سنو، جب 1 مہینے تک ہم حلال کھانے سے، حلال مشروبات سے، حلال بیوی سے رکے تو کیا 11 مہینے وہ اعمال، وہ چیزیں، وہ غذائیں جو سال بھر کے لیے حرام ہے، سود کا مسئلہ ہو، رشوت کا مسئلہ ہو، غیبت کا مسئلہ ہو، حساب جو ہے کرکے بندرانے کا مسئلہ ہو، کیا یہ تو سال بھر بھی حرام تھے؟ جب رمضان میں ہم حلال سے بچ سکتے ہیں تو کیا 11 مہینے حرام اعمال سے بچ نہیں سکتے؟ رک کے بتایا ہم کر سکتے ہیں، 1 مہینہ عمل کر کے بتایا ہمارے اندر وہ سیسا مایا ہے. جب ہے تو پھر 11 مہینے کیوں سست پڑ جاتے ہو؟ 11 مہینے کیوں شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہو؟ کیا کرنا بھائی سوچ رہا ہوں مگر ہوگا نہیں. رمضان میں کیسا ہوا؟ جیسے اب نہیں ہو رہا بول کے اپنے آپ کو سب تسلی دے رہا ہے. رمضان میں کیسا ہوا؟ رمضان میں جب کر سکا، عزم مصمم تھا، ارادہ مضبوط تھا، یہ سب خیالات پختہ تھے تو جمنا آسان تھا. تو 11 مہینے بھی حرام اعمال سے، حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے. یہ رمضان کا پیغام ہے کہ مسلمانوں تم 1 مہینہ اللہ کے سامنے حلال چیزوں سے رک کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم عمل کر سکتے ہیں اللہ کے حکم پر. تو اللہ کا حکم جیسے رمضان میں حرام سے بچنے اور حلال سے بچنے کا بھی تھا، عام دنوں میں حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا. اب ہمارا اصل امتحان اب شروع ہو رہا ہے. کب 11 مہینے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بندہ رمضان کا ہے یا رحمان کا ہے. اگر رمضان کا ہے تو رمضان چلا گیا، رحمان کا ہے تو رحمان ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کا حکم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ عمل کرنا ہمارے اوپر لازم. یہ پہلا پیغام تھا رمضان کا. ماہ رمضان المبارک کا دوسرا پیغام وہ یہ ہے، آواز نہ کرو زیادہ. رمضان میں ہم نے دیکھا کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا معذور، کیا مجبور، کیا مسافر، کیا نصاب جو ہے مقیم اقامت پر رہنے والے، سب کو دیکھا کہ وہ ذرا موقع مل جائے قرآن کو پکڑ کے تلاوت میں لگ جا رہے ہیں. ایک آیت پڑھ رہے ہیں، ایک رکوع پڑھ رہے ہیں، ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں، ایک پارہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ بعض تو مسابقے میں لگے ہوئے ہیں. میرے اتنے پارے، میرے اتنے دور، میرے اتنے کرسی ساتھ تکمیل. یہ مسابقے کا مثال. فجر سے پہلے قرآن ہاتھ میں، فجر کے بعد قرآن ہاتھ میں، ظہر سے پہلے قرآن ہاتھ میں، ظہر کے بعد قرآن ہاتھ میں، مغرب کے بعد. یہ سب اب روزہ چھوڑا ہے، کھانے کا تقاضا ہے، مگر یہ چاہتا کہ 2 رکوع پڑھ کے چلا جاؤ. یہاں کے بعد تو بس دن بھر کی تھکن کہاں ہے، حساب روزے کی تھکن کہاں ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا دربار ہے. کوئی پڑھ رہا ہے قرآن، کوئی سن رہا ہے قرآن، کوئی پڑھنے کے لیے بے چین، کوئی سنانے کے لیے بے چین، کوئی سننے کے لیے بے چین. گھر جاؤ تو گھر میں کام کاج کا شور کم، قرآن کی تلاوت کا ماحول. گھر والی کو دیکھا قرآن
قرآن لے کے بیٹھی ہے. دادی نانی کو دیکھا جو کھٹے میٹھے بول کر اپنا وقت گزارتے تھے, وہ بھی کے ساتھ قرآن کے صفحات پر انگلیاں پھیرتی نظر آ رہی تھی. یہ پورا سماج اور معاشرہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ ایسا اٹوٹ وابستہ ہو گیا تھا, یوں محسوس ہو رہا تھا زندگی قرآن کے بغیر ہماری ادھوری بلکہ بے روح ہماری زندگی ہے. یہ منظر ہمارا گھروں اور مسجدوں کے اندر تھا. لیکن کے بعد جو بات ہے انتہائی کڑوی ہے. لیکن جہاں چاند کا دیدار ہو گیا, جہاں رمضان کے اختتام کا اعلان ہو گیا, تو وہی جی صاحب آوازیں اڑ گئی کہ جی صاحب چلو قرآن کا مہینہ تو چلا گیا, اس کو ہم نے پھر سے سلطانوں کی سیرت بنا کر, شرفوں کی سیرت بنا کر اس کو اٹھا کر جی صاحب چاہے شرفوں میں رکھ دیا, سجا دیا اور کہہ دیا کہ تجھے بھی سلام ہے. پھر سال جب آئے گا, رمضان کا چاند نظر آئے گا, پھر دیکھا جائے گا تیری خیر خیریت ہم پوچھیں گے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, اس امت کی عزت, اس امت کی ترقی, اس امت کی عزت جو ہے اب رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ وابستہ کر دی ہے. کیا فرمایا کہ جی صاحب یرفع اللہ الذین آمنوا, اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بلندیاں دیتے ہیں, ترقی دیتے ہیں, عروج دیتے ہیں, تو وہ قرآن کریم کے سوغات کے ساتھ دیتے ہیں. اس لیے قرآن کے ساتھ ہماری زندہ وابستگی ہونی چاہیے. ایک اٹوٹ ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے. قرآن دستور زندگی ہے, اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے. اس وقت میں مسلمان قرآن کے بارے میں جس درجہ حفرت کا شکار ہے, پوری دنیا قرآن کو سمجھ کر مسلمانوں کی طرف نظر لگائی ہوئی ہے, اور خود مسلمان کا حال یہ ہے وہ قرآن کریم سے بےگانہ ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے. قرآن سے اٹوٹ وابستگی کا اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم قرآن کو آگے رکھ کر ہم اپنی عملی زندگی قرآن کے پیچھے چلائیں. اس کو دستور سمجھ کر, حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ کر جب تک قرآن کی رہبری میں زندگی گزاریں گے, انشاءاللہ دنیا وہ دن نہیں دیکھے گی جس دن وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹا دیے جائے. ناممکن نہیں ہے جب تک یہ قرآن وابستہ رہے, قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں گے. ان کے غلغلے بلند ہوں گے, ان کی آوازیں اونچی ہوگی, ان کے حساب جو ہے تصور سے لوگوں کے پسینے چھوٹیں گے, تب جب کہ قرآن کے ساتھ یہ وابستہ. تیسرا پیغام جو اس وقت کی کمدامنی کی وجہ سے بالکل آخری پیغام, وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جاتے جاتے ہمارے اندر مواسات اور غمخواری کے جذبات کو بیدار کیا. اگر میں اور آپ کو آپس میں دونوں بیٹھ کر کسی میٹھے کی تعریف کریں, آپ الفاظ سے تعریف کریں, میں الفاظ سے تعریف کروں, تو نہ آپ حقیقی بات بتا سکتے ہیں, نہ میں اس کی مٹھاس کا اظہار کر سکتا ہوں, کیونکہ ہم لوگ اس مرحلے سے گزرے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غربت, افلاس, مجبوری, بے کسی, بے بسی, اس حساب بھوک اور پیاس کے لمحات سے امیر ہو, شہزادہ ہو, اہل ثروت ہو, مالدار ہو, غنی ہو, سب کو اس مرحلے سے گزار کر وہ احساس حساب جگایا. بھوک کیا چیز ہوتی ہے, پیاس کیا چیز ہوتی ہے, حساب افلاس کیا چیز ہوتی ہے, یہ مجبوری کیا چیز ہوتی ہے. انسان جب زندگی کے اب جو ہے چیزیں اس کے پاس مہیا نہیں ہوتی, وہ کتنا مجبور ہو کے زندگی گزارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے سے گزارا. ہم کو اندازہ ہو گیا بھوکا آدمی رات میں سوتا کیسے, پیاسا آدمی دل پلاتا کیسے ہے, یہ اپنی ضروریات زندگی کی عدم تکمیل پر آدمی اندر سے کیسے حساب بے چین و بے قرار ہوتا ہے. اس لیے اس جو ہے صفت کو اور اس پیغام کو اپنے دل کے اندر جگا کر رکھنا. اسی لیے تو صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا. عید کا آنے سے پہلے پہلے اپنے صدقے فطر کو ادا کرو,
اگر کوئی عید کے بعد ادا کرتا ہے تو سرکار کے فرمان وہ عام صدقہ ہے. صدقۃ الفطر تو عید سے پہلے ادا کرنے والے کا نام ہے. اس لیے ہم اپنے اطراف میں، اپنے سماج میں رہنے والوں کے زندگی کے حالات کو قریب سے دیکھتے ہیں. ان کی غمخواری کرنا، ان کی دلداری کرنا، ان کی مجبوری میں حساب ان کے معاون اور مددگار بن کر زندگی گزارنا اور اس بات کا عملی ثبوت دینا کہ مسلمان جس میں واحد ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. آج ہمارے اندر یہ مزاج کے کمزوری کی وجہ سے ہماری قوم کے وہ افراد جو نادانی کا شکار ہو گئے، وہ دوسروں کے حساب جو ہے شدید دوسروں کے اندر جھانکنا شروع کیا اور ہم ہیں کہ ارتداد کے آوازیں بلند کر رہے ہیں. ارتداد کے آوازیں بلند کرنے سے ارتداد رکتا نہیں ہے. فقر کی وجہ سے آدمی جب ایمان کی دولت سے ایسا محروم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، سرکار نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. جب آدمی پر روٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے نا تو وہ ایمان کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی روٹی کو مقدم کرتا ہے. وہاں ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی چھوڑ دے. یہ خاص 3 پیغامات اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھے. نمبر 1، مجاہدہ نفس، اپنے آپ کو حساب آرام طلبی کا مزاج نہ بنائے. خصوصاً ہمارے نوجوان جو اس امت کی بلکہ ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے اپنی صحت کو کتے کھا کر برباد کر دیجیے. تم قوم کا سرمایہ ہو. تمہاری تعلیم، تمہارا اخلاق اور تمہارا مستقبل اگر تم تعلیمی میدان میں اس فکر مندی کے ساتھ آگے بڑھو گے، اپنے اخلاق اور اپنی تہذیب کو درست رکھو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے معاون بن کر زندگی گزارو گے، اس قوم کا برا چاہنے والوں کو برا دن نظر آئے گا لیکن اس قوم کے اوپر کبھی برا دن نہیں آ سکتا. تو حساب نوجوان جس قوم کے بیدار ہوتے ہیں اس قوم کو حساب پہلانے پھسلانے کی ضرورت نہیں ہے. قوم خود اپنا حساب فیصلہ کرنے کے موقع پہ ہوتی ہے. اور دوسرا، قرآن کریم سے اٹوٹ وابستگی. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم سے اپنے آپ کو قریب رکھیں گے انشاءاللہ یہ جو خاندانی مسائل، عدالتوں کی چکر میں خاندانی مسائل حساب جو ہے غیروں کے دروازے پر جو جا رہی ہے وہ نہیں جائیں گے. ایک مثال میں آپ کو دوں، اسلام نے وراثت کی تقسیم کا اتنا صاف اور شفاف نظام قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے رکھا. لیکن ہم مسلمان قرآن پر ایمان کا دعویٰ تو رکھتے ہیں لیکن تقسیم ترکے کے مسئلے پر ہم قرآن کریم کے فیصلے کو ماننے تیار نہیں. کتنے وہ لوگ ہیں جو نمازی کہلاتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو دیندار کہلاتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو باشعور کہلاتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، خاندان کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن باپ کو مرنے کے بعد پورے مال پر قبضہ کر لیا اور کیا بولے بن مٹھی جو لیے وہ سیدھا لے لینا، بھایا سے پوچھنا نہیں. آپ بتلائیے بن مٹھی لے لینا ہی اگر حق ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا ایک رکوع تقسیم وراثت کے مسئلے پہ نہیں دیتا، بلکہ بھائیوں سے صاف صاف کہا یہ جو ہمارے زبان پر جملے ہیں، بابا تمہاری شادی کر دیے، تمہارا حصہ ختم ہو گیا، اب پوچھنا نہیں. یاد رکھو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلام ہیں اور آخرت میں سرکار کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، حوض کوثر پر ہو، میزان پر ہو، ترازو کے پاس ہو، تو یاد رکھنا یہ چہرہ لے کر ہم سرکار کے سامنے نہیں جا سکتے. یہ پہلو کا حق گوا دیا ہو، یتیموں کا حق